بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم معزز سامعین کرام پیارے بچوں السلام علیکم اللہ جل شانہ اس بچے کو جزائے خیر دے عجیب و غریب پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے لاتا ہے عجیب و غریب الفاظ کا نظام ہمیں تاثیر نہیں کیا دل میں عشق کا تیر نہیں ہمیں تاثیر نہیں کیا دل میں عشق کا تیر نہیں جب دل میں نور ہی نہیں منبر پر کیا برسائیں گے اصل مسئلہ تو یہی ہے سننے سنانے سے زیادہ مسائل حل نہیں ہوتے یہ درد و محبت کے نعرے کبھی تو رنگ لائیں گے اسے بھی اچھا کہہ رہا تھا جب تک دل میں وہ درد و محبت پیدا نہیں ہوتا تو سب بیکار ہے درد و محبت کے نعرے کبھی تو رنگ لائیں گے جب ہمیں تاثیر نہیں معلوم ہوا دل میں عشق کا تیر نہیں جب تک یہ درد و محبت پیدا نہیں ہوتا تو یہ سارا معاملہ خوشی ہے اس میں کوئی تری نہیں یہ جو اللہ جل شانہ نے فرمایا جسے پچھلے نشست میں بھی آیا تھا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ یہ جو
کلمہ توحید کا درخت کہ جس کی جڑیں مومن کے قلبوں میں مضبوط ہیں ہونی چاہیے، اور جس کی شاخیں تا فل کے عرش برین جس کی شاخیں ہوں، یہ تب ہوگا جب اس کو درد محبت کے پانی سے چھڑکاؤ کیا جائے۔ اس کا کھانا، اس درخت کا کھانا یہی درد محبت ہے، ورنہ یہ درخت سوکھ جاتا ہے، اس میں ٹہنیاں نہیں رہتی، پھل قدر کے نہ ٹہنیاں بھی نہیں رہتی، اس میں شاخیں پتے بھی نہیں آتے۔ آج کے زمانے میں یہ ایمان کا یہ درخت اور اس کے پھل انقا ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ انقا اس جانور کو کہتے ہیں جو بہت ہی نایاب، یعنی یہ ایمان کا درخت آج کل شیء نایاب ہے، نایاب شیء۔ ہر ایک کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ آج کل جو یہ ایمان کا درخت ہے اتنا کمزور ہے تو صحیح، کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے اندر ایمان ہے۔ علماء نے اس پر بھی بحث کی ہے، کیا ایسا کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ میرے پاس ایمان؟ بہرحال وہ تو ایک علمی بحث ہے۔ تو اپنے ایمان کا ہونا، اس پر یقین ہونا چاہیے، ہاں، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ درخت جو ہے بہت کمزور ہے، بہت ہی کمزور ہے۔ اس کو زیادہ زہر ملتا ہے، اس کو کھانا کم ملتا ہے۔ اس ایمان کے درخت کو کیا ملتا ہے؟ زہر زیادہ ملتا ہے، آج کا کھانا کم ملتا ہے، پانی کم ملتا ہے، گرمی کم ملتی ہے جو درخت کے لیے ضروری ہے، زہر بہت ملتا ہے۔ آنکھوں کے ذریعے زہر ملتا ہے کہ آنکھیں بری بری چیزیں دیکھتی ہیں، کانوں کے ذریعے زہر ملتا ہے کہ کان برے برے چیزیں سنتا ہے، زبان کے ذریعے زہر ملتا ہے کہ زبان تو لا یعنی چیزوں سے پرہیز تو درکنار، یہ تو محرمات یعنی جو حرام چیزیں ہیں ان کا ارتکاب اس حد تک ہوتا ہے شعور بھی نہیں ہوتا۔ زبان کے جو مفاسد ہیں، زبان سے جو نقصانات، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ومن یده، کہ ایک مسلمان، کون مسلمان؟ جو دوسرے مسلمانوں کو سلامت رکھے، محفوظ رکھے، اور پہلا ذکر فرمایا زبان کا، پھر ہاتھ سے، کہ دوسرے مسلمانوں پر زبان سے زبان درازی نہ کرے۔ اب ان چیزوں کا، حدیث کا سننا اور اس کو اپنے اوپر منطبق کرنا، یہ چیز ان کی طرف تو دھیان بھی نہیں جاتا۔ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ایک مومن کے اسلام میں حسن تب آتا ہے، زینت تب آتی ہے جب وہ لایانی چیزوں کو ترک کرے، لایانی چیزیں، فضولیات کو ترک کرے، لغویات کو ترک کرے۔ وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وہ جب جہاں لغویات دیکھتے ہیں، فضولیات دیکھتے ہیں، اسے اعراض کر جاتے ہیں۔
وہاں سے خوبصورتی سے نکل جاتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو قرآن حدیث نے ہم لوگوں کو سمجھائی، ہم لوگوں کو یعنی دل پتھر جیسے ہو گئے، انسان کا باطن پتھر جیسا ہو چکا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہے۔ دنیا کی رنگینیوں نے ایسا پریشان کر دیا اور ایسا جال بچھا دیا، اب بہت مشکل سے یہ جو ایمان کی شے ہے بہت نایاب ہو چکی ہے۔ اس کی فکر کرنے والے کم رہ گئے، اس کی فکر کرنے والے کم رہ گئے۔ اور جتنا زمانہ آگے چلتا جائے گا یہ جو ایمان کا درخت ہے وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا، الا ماشاء اللہ، ان لوگوں کے علاوہ جنہیں اللہ اپنے خصوصی رحمت سے نوازے، اپنے خصوصی فضل سے نوازے۔ ورنہ یہی جو اس بچے نے سنایا کہ ہمیں تاثیر نہیں، دعاؤں میں تاثیر نہیں، آہوں میں تاثیر نہیں، پہلے آہ تو نکلتی بھی نہیں، ایسا پتھر جیسا ہو گیا، آہ بھی نکلتی نہیں۔ ہاں کیوں نہیں نکلتی ہے؟ کیونکہ دل میں تو عشق کا تیر نہیں، اور عشق نار یحرق ما سوى اللہ، عشق ایسی آگ ہے جو اللہ کے سوا ہر چیز کو جلا دیتی ہے، گویا کہ لا الہ الا اللہ کا مصداق بنا دیتی ہے۔ کلمۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یہ کلمہ ایسا ہے جو اللہ کے سوا ہر چیز کو مٹا دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب وہ دل میں وہ درد پیدا ہوگا، وہ محبت پیدا ہوگی اور وہ ایمان کا نور داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انہوں نے فرمایا یہ ایمان مطلب یہ ایک نور ہوتا ہے، تو پوچھا گیا کیا اس کی کیا نشانی، کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ ایمان کا نور کسی کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بتی، کوئی روشنی، کوئی بلب شمع تو نہیں جلے گی اندر سے، کوئی نشانی تو ہوگی۔ ہاں فرمایا، کیا فرمایا؟ انابت الی دار السرور، انابت الی دار السرور، کہ اس کا شیوا کیا ہوگا؟ وہ جو آخرت کا راستہ ہے، آخرت کے راستے جو اصل سرور کا، جو اصل سرور کا جو ہے، اصل خوشی کا جو راستہ ہے اس کی طرف چلتا ہو، اور دار غرور کی طرف اس کی پیٹھ ہوگی۔ دار غرور یعنی یہ دنیا اور اس کی یہ آسائش ہے۔ اب ایک شخص اپنے اندر یہ دیکھے گا کیا اس کے اندر کس حد تک انابت الی دار السرور ہے، کس حد تک اس میں منیبیت ہے۔ منیب بھی اسی کو کہتے ہیں جس میں یہ انابت پائی جائے۔ لیکن جب تک ہم اس ایمان کے درخت کو زہر ہی دیتے رہیں گے اور جو اس کی نشو و نما کے لیے جو چیزیں ہیں ان کی طرف ہم نہیں کریں گے تو یہ نشو و نما نہیں پائے۔ تو یاد رکھو یہ بہت ہی پرفریب زمانہ ہے، بہت ہی یعنی یہ سمجھو یہ اللہ کا قہر ہے، اللہ کا قہر ہے کہ انسان کو ایسے الجھا دیا، ایسے الجھا دیا، ایسے الجھا دیا اس ابلیس نے
کہ اس کو بات سمجھ نہیں آتی، اس کو بات سمجھ نہیں آتی، اس میں وہ درد و محبت پیدا نہیں ہوتا، اور اس کو زہر تریاق نظر آتا ہے تو تریاق زہر نظر آتا ہے، یعنی زہر کا جو علاج ہوتا ہے تریاق، یہ زہر ہی کو علاج سمجھتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے، اور جو علاج ہے تریاق ہے جو اس درخت کے نشو و نما کے لیے ضروری ہے، اس کو زہر سمجھتا ہے، اس سے دوری اختیار کرتا ہے، اس کی طرف جاتا بھی نہیں۔ تو اسی لیے اللہ ان للایمان باسماء اللہ و صفاتہ آثار عظیمہ، اسی لیے وہ آثار عظیم تو نہیں آتے، وہ آثار عظیم جو اس ایمان کی وجہ سے اس بندہ مومن میں پیدا ہونے چاہیے تھے، وہ اس درخت کے جو پھل اس کے اندر پیدا ہونے چاہیے تھے وہ اس کے اندر نہیں ہوتے۔ اور اس ایمان کے درخت کا ایک لازمی جو پھل ہوتا ہے وہ محبت فی اللہ ہوتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے محبت، کہ اللہ کا نام لے تو محبت سے، قرآن کریم کو پڑھے تو محبت سے پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو سنے تو محبت۔ ایک ہے یعنی عبارت کو پڑھنا یا عبارت کو سننا جیسے اور چیزیں سنتے ہیں، لیکن محبت سے میرے محبوب کا کلام ہے، اور اس محبت سے اس کے اندر شیرینی پیدا ہو، لذت پیدا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے اکابرین میں، اپنے اسلاف میں، وہ اللہ کا ذکر جب کرتے تھے یا حدیث کا ذکر جب کرتے تھے، دنیا معافی یہاں سے کیا ہوتی تھی، بیگانہ ہو جاتے تھے۔ حضرت یہ جو تھے فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دین کے بارے میں کچھ فرما رہے تھے، تو ایک شخص آیا وہاں سے کہا کہ حضرت تو آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا ہو گیا؟ کہا نواب صاحب نے آپ کے لیے 1,00,000 روپیہ کا اعلان کر دیا۔ بکواس بند کر، حدیث پڑھتے ہیں 1,00,000 روپیہ آ گیا تھا، سمجھ نہیں آتا ہے؟ تو حدیث کے تذکرے سے، مذاکرے سے 1,00,000 اس زمانے میں 1,00,000 روپیہ، آج کا تو 1,00,000 اس زمانے میں تو آج کا 10 کروڑ ہو گئے، آج کے اس زمانہ کا 1,00,000 روپیہ تو آج کے 10 کروڑ ہو گئے۔ ابے چپ کر، وہ کیوں ایسا کہتے تھے؟ اور یہ بھی کہتے تھے، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اپنے مواعظ میں اکثر ہی فرمایا کہ حضرت فرماتے تھے، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، ارے اشرف علی سنو، جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں زبان پر تو میری زبان پر جیسے شکر پڑتا ہے، اور واقعی شکر، میں ایسے نہیں کہ تم واقعاتاً شکر پڑتا ہے۔ اللہ اللہ چی شیرین بولنا، کیا ہمارے ذکر میں بھی وہ شیرینی ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم شیرین چیزیں نہیں لیتے ہیں، ہم ساری کھاری چیزیں لیتے ہیں، زہریلی چیزیں لیتے ہیں۔ جس چیز سے اس کلمہ توحید میں لذت و شیرینی آ جائے، ان سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی مدرسے میں ہو اور مدرسہ تو پھر بھی اللہ کا ایک وہ ہے، کشتی نو، باہر جو اس کے باہر ہے وہ تو اللہ بچائے، یہاں سے ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ تو غنیمت سمجھو اس کو،
غنیمت سمجھو تو ایک جو اس کا پھل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ محبت. اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز بھی چھوڑ دیتا ہے، کوئی چیز بھی. جس سے محبت ہوتی ہے، جن کو محبت ہوئی، اب مجنون کو محبت ہوئی ہے تو قائلی عورت سے، لیلا سے محبت ہوئی، اور اس کے لیے اس نے کیا کیا کر دیا. جائے کہ اللہ کا جمال، اللہ کا نواز، بسم اللہ کا اللہ کمال، محبت انہی چیزوں سے الرحمن ہوتی ہے. کسی میں جمال ہوتا ہے یا کسی میں الرحیم کمال ہوتا ہے یا کسی میں نوال ہوتا ہے، یعنی اس کے احسانات بہت ہوتے ہیں. ان چیزوں سے وَلَقَدْ کسی سے محبت ہوتی ہے. اللہ جل يَسَّرْنَا شانہ کو کیا مقابلہ الْقُرْآنَ کیا جائے لِلذِّكْرِ فَهَلْ تو کیا ہوتا ہے؟ مِن محبت. مُدَّكِرٍ. وَلِهَذَا كَانَ أَعْظَمُ النَّاسِ عِبَادَةً لِلَّهِ. وَلِهَذَا كَانَ أَعْظَمُ النَّاسِ عِبَادَةً لِلَّهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے عبادت میں سب سے زیادہ جو اعظم تھے، سب سے زیادہ جو بڑے ہوئے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کیوں تھے؟ کیونکہ کان اعظم الناس محبت للہ محبت لہ وعرف بہم لہ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ پہچانتے تھے، سب سے زیادہ پہچانتے تھے، سب سے زیادہ محبت تھی، اور سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے. تو محبت میں اعظم، معرفت میں اعظم، اور عبادت میں اعظم. اگر یہ محبت نہیں ہے تو معلوم ہوا یہ جو ایمان کا درجہ ہے بہت کمزور ہے. اب محبت، اب محبوب کے خلاف اگر کام کرتا ہے، محبوب کے خلاف، یعنی محبوب نے جس سے وہ ناراض ہو جاتا ہے. یہاں اگر استاد سے محبت تھوڑی بہت ہوتی ہے، والدین سے محبت ہوتی ہے، تو اگر وہ ناراض ہوتے پریشان ہوتے، آج مولوی صاحب ناراض ہو گئے، مجھے ایسا نہیں کرنا. کچھ خوف ہوتا ہے، کچھ محبت ہوتی ہے، والدین سے ہوتی ہے، کسی بڑے سے ہوتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے، اس کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اب اللہ جل شانہ کو ناراض کرنا، فرائض کو چھوڑنا، واجبات کو چھوڑنا، سنتوں کو چھوڑنا، مکروہ تنزیہی کا، مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرنا، حرام کا ارتکاب کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں، معلوم ہے ان سے اللہ جل شانہ ناراض ہوتا ہے. تو محبت کیسی ہوگی؟ کیسی محبت کا دعویٰ ہو گیا؟ جب محبت نہیں تو کچھ بھی حاصل نہیں، جب محبت نہیں تو کچھ بھی حاصل نہیں. لو اشرق نور الیقین فی قلبک، اگر یہ یقین کا نور طلوع ہوتا ہے آپ کے قلب میں، لو اشرق نور الیقین فی قلبک، اگر یہ یقین کا نور کیا ہوتا ہے؟ واشرقت الارض، واشرقت الارض من نور ربها، جب یہ زمین اللہ کے نور سے کیا ہوتی ہے؟ منور ہوتی ہے. واشرقت الارض من نور ربها، یہ مومن بندے کے دل کی زمین جب اللہ کے نور سے کیا ہوتی ہے؟ منور ہوتی ہے. وہ صبح کیسی ہوتی؟
یہ زمین اس آفتاب کے نور سے صبح جب روشن ہوتی ہے رات کی ظلمت دور ہو جاتی ہے، رات کی ظلمت اندھیری خوف سارا دور ہو جاتا ہے، اور صبح کا وہ طلوع صبح وہ سحر، اور اگر یہ دل کے اندھیری زمین اللہ کے نور سے روشن ہو جائے منور ہو جائے وہ صبح کیسی ہوگی؟ اسی لیے کیا فرمایا تھا، آج باد صبا کیوں مشکبار ہے شاید کی کھلی زلف یار، باد صبا صبح کی کیا معلوم اس وقت اشرقت الارض من نور ربہا کا ظہور ہوا ہو اس بندہ خدا پر جس کا یہ کلام ہے، کیا معلوم اس بندہ خدا پر جب اس کا ظہور ہوا ہو، وہ اشرقت الارض من نور ربہا، اللہ کے نور سے جب وہ زمین جو ہماری کیا پڑی ہے پتھر کی مانند سخت اور اندھیرے پن میں گھیری ہوئی، اگر اس پر کیا ہو جائے گا، لو اشرق نور الیقین فی قلبک لرأیت الآخر اقرب من ان ترحل الیہا، تو آخرت اتنی قریب نظر آئے گی جیسے اس پر چل رہے۔ حضرت مولانا عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت رحمہ کے جو حکیم الامت کے یعنی اجل خلفاء میں سے تھے، مولانا عبدالغنی پھولپوری علیہ رحمہ، جو حضرت ان کے جو ہے حکیم اختر صاحب کے شیخ تھے، تو ایک بار حضرت سے عرض کیا، اپنے شیخ سے عرض کیا، حضرت میرا حال یہ ہو گیا ہے جیسے میں زمین پر نہیں آخرت میں چلتا ہوں، زمین میں نہیں آخرت میں چلتا ہوں۔ حضرت نے کیا فرمایا تھا، اللہ اکبر الحمدللہ، ہماری جماعت میں بھی صدیق پیدا ہو رہے، یہ درجہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرمایا تھا، عرض کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب میں چلتا ہوں دنیا میں تو ایسا لگتا ہے میں آخرت سے چلتا ہوں۔ یہ صدیقیت کا درجہ ہے، کس کا درجہ ہے؟ صدیقیت کا درجہ ہے۔ فاروقیت کا درجہ الگ، صدیقیت کا درجہ الگ۔ کہاں بڑھ کے جا رہے، فَأَيْنَ تُوفَقُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو، کیوں اپنی میراث چھوڑ رہے ہو، کیوں اپنی وراثت چھوڑ رہے ہو؟ دیکھو کیا میراث ہے مومنین کی، اور وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس نے اپنا ماڈل، آئیڈیل اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو، نمونہ کس کو بنایا، کن لوگوں کو بنایا، اور کن کو بھول رہا ہے، کن کو چھوڑ رہا ہے۔ کن کو بھول رہا ہے، کن کو چھوڑ رہا ہے۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، یہ پورا لرز جاتا ہے۔ اس مومن بندے پر کیا ہوتا ہے، لو اشرکا، تو یاد نہیں کرتا، نور الیقین فی قلبک لرأیت الآخر اقرب من ان ترحل الیہا، وَلَئِنْ حَتَّقَ حِجَابَ الْوَحْمِ لَبَقَّ الْعَيَانِ عَلَى فَقْدِ الْعَيَانِ۔ اور یہ وہم نے جو آپ کو گھیر رکھا ہے،
یہ وہم کی چادر نے گھیر رکھا ہے، اس کو پھاڑ دو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ آج کل مومنین کے ذہنوں پر وہم کی چادر آ گئی ہے، اگر یہ نہیں تو وہ نہیں تو یہ ہے بھی یا نہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ یہ جو وہم کی چادر ہے، یہ دو چیزیں ضد ہیں۔ کیا ہیں؟ کون سی؟ نواز، اللہ نے ہم سب کو نوازے، بولو کیوں چیزیں ضد ہیں؟ یقین اور وہم، یقین اور وہم۔ وہم آ گیا، معلوم ہے یقین، نور یقین نہیں ہے، نور یقین کی تجلی ہو گئی، وہم پارا پارا ہو گیا۔ فَافْهَمُوا يَا أَيُّهَا الطُّلَابُ، نور یقین آ گیا، وہم کہاں رہے گا؟ وہم کہاں رہے گا؟ ماہر نفسیات سے کہہ دو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم نفسیات سکھائیں گے۔ سائیکالوجسٹس کو کہو آپ لوگ کیا اٹکل پچو لگا رہے ہو، آؤ ادھر دیکھو، کانفیڈنس بلڈنگ کس چیز کو کہتے ہیں، خود اعتمادی، خدا اعتمادی کس چیز کو کہتے ہیں، تمہارے وہم اور تمہارے اس نفسیات کا علاج کدھر ہے؟ اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ انہوں نے اب مغرب میں بھی، ویسٹ میں بھی ایک سبجیکٹ بن گیا نفسیات کے ساتھ۔ نفسیات کو انگریزی میں سائیکالوجی بولتے ہیں، تو جس کو انہوں نے نام دیا پیراسائیکالوجی۔ تو پیراسائیکالوجی کو وہ بولتے ہیں اسپریچول سائیکالوجی، یعنی روحانی نفسیات۔ مان لیا انہوں نے اس بات کو، یہ سبجیکٹ بن گیا، اس پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ روحانی نفسیات، روح کی خبر نہیں تو روحانی نفسیات کا کیا؟ لیکن کتابوں کی کتابیں انبار بن گئے۔ اگر ہوتا وہ فرنگی اس زمانے میں، اقبال اس سے سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ نیٹشے کے بارے میں کہا علامہ اقبال نے، نیٹشے زبردست فلسفی گزرا ہے، جس سے یورپ میں زبردست انقلاب آیا۔ یورپین ریولیوشن میں نیٹشے کا زبردست بہت ہی کردار اور زبردست فلسفی مانا جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے کیا کہا اس کو، اگر ہوتا وہ فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا کہ مقام کبریا کیا ہے۔ جب برگسن سے ملا، اب یہ کچھ ان کا تذکرہ آ گیا۔ برگسن ایک زبردست فلسفی تھا، وہ ٹائم پر اپنی ریسرچ کر رہا تھا، وقت ٹائم پر ریسرچ کر رہا تھا۔ تو وہ اپنا اس کا جو تھیسس تھا، اب وہ اس کو اپنے کلائمیکس پر، یعنی اس کے یہ اوپری سطح پر جب لایا، لیکن اس کے آگے چل نہیں سکا، پریشان ہو گیا، کچھ نہیں۔ تو علامہ اقبال علیہ رحمت سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اس وقت اس کا فالج کا یہ تھا، وہ ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، اور جب ان سے، تو یہ بھی تو فلسفی تھے، فلسفہ تو اس نے بھی پڑھا تھا، لیکن اس نے دوسرا اصل فلسفہ بھی پڑھا تھا۔ اب وہ اپنے اس تحقیق کے بارے میں جو اس نے ٹائم پر کی تھی، اس ریسرچ کے بارے میں جب باتیں کر رہا تھا، تو اس میں غصہ آ گیا، اور غصے میں وقت کو برا بھلا کہنے لگا۔ علامہ اقبال علیہ السلام نے فوراً حدیث قدسی پیش کی، لا تسبوا الدہر وانا دہر، اور بھائی خبردار، وقت کو برا بھلا مت کہو، اللہ نے فرمایا میں وقت خود ہوں۔ زمانہ
لا تسبوا الدهر وانا دهر. کہتے ہیں کہ برق سے چکرا گیا اور نیچے گر گیا, چکر آیا اس کو, یہ کلام سن ایسا کلام ہی نہیں سنا تھا. اور کہا علامہ سے کہ آپ کہو یہ تمہارا کلام ہے, میں تم پر ایمان لاؤں گا. کہا اس نے میرا تو کلام نہیں ہے. نہیں سمجھ سکے آج تک ٹائم کو. ابو الحسن اشعری علیہ الرحمہ کی تحقیق اس زمانے میں ہے اس پر, اس زمانے میں جو آئنسٹائن کی تھیوری یا جو دوسروں نے جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی تھی, ابو الحسن اشعری علیہ الرحمہ کے اس میں اس وقت آپ ایک وقت میں ساکن بھی ہیں اور متحرک بھی ہیں, حرکت میں بھی ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک ہی وقت میں آپ کیا ہیں, ٹھہرے ہوئے ہیں, اور اسی وقت میں آپ حرکت میں بھی ہیں. عمر کہتا ہے یہ تو کھلا تضاد ہے, کیسے ہو سکتا؟ انہوں نے وقت کو ایٹمز میں, نقطوں میں تقسیم کیا. کیا کیا؟ یہ اگر یہ کرو یہاں سے یہاں تک ہے تو اس کو, یہ وقت کی کیا ہے, لکیر ہے. اور وقت کیا ہے, ماضی, مستقبل اور حال. یہ کس اعتبار سے؟ ماضی کس اعتبار سے؟ آج کے اعتبار سے. کل کا دن کل ماضی تھوڑا ہی تھا. آج کے اعتبار سے کل کو ہم ماضی کہتے ہیں, اور جو آنے والا کل ہے اس کو مستقبل کہتے ہیں. اس کو کیسے مستقبل کہتے ہیں؟ آج کے اعتبار سے. یہ آپس میں جو ہے یہ ریلیٹیو ہے, یعنی ایک دوسرے کی نسبت کر کے. اللہ کے ہاں تو کہتے ہیں وہاں آنے واحد ہے, نہ ماضی ہے, نہ مستقبل ہے, نہ حال ہے, سارا کیا ہے, آنے واحد ہے, ایک ساتھ ہے. وہاں ماضی مستقبل نہیں, یہ ہماری ہی ہے. تو اس نقطے کے اعتبار سے یہ شخص ہے یہاں سے, یہ تو کیا ہے, حرکت میں ہے اس نقطے کے اعتبار سے, لیکن اس نقطے کے اعتبار سے ساکن. خیر میں تو اس میں فلسفہ میں نہیں جانا چاہتا. میرا صرف کہنے کا مطلب تھا, اگر ہوتا وہ فرنگی اس زمانے میں, اقبال اس کو سمجھاتا مقامی کبریا کیا ہے. کیا آج کی دنیا میں بھی ایسے اقبال موجود ہیں جو مقامی کبریا ان لوگوں کو سمجھائیں؟ یہ ہے وراثت. العلماء وراثت حاصل کرو انبیاء سے. خالی یہ دعویٰ مت کرو جب دو نور دل میں نہیں ہے تو منبر سے کیا برسائیں گے. بڑا بہت ہی پیارا لفظ, جیسا ہے کیا کہ عجیب الفاظ سے یہ لاتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے لاتا ہے. تو کیا فرمایا کہ جب نور یقین کی تجلی تو وہم کی چادر رہے گی, توہمات کی چادر رہے گی. اور یہ سارے لوگ توہم پرست ہیں, سپرسٹیشس ہیں. بڑے سے بڑا ہو, پتہ نہیں کیا ہو, 10 PhD کیے ہو, بہت بڑے عہدے پر ہو, توہم پرستی سے وہ خلاصی نہیں ہوتی. اس کو بلی آ گئی تو توہم ہو گیا, کوئی شرٹ بدل دی تو اس سے اس میں وہم آ گیا. یہ توہمات سے بھرے پڑے. اور یہاں کیا کہتے ہیں, لو اشرق نور الیقین فی قلبک لو انحتک ماذا حجاب الوہم, اگر پھاڑ دیا آپ نے یہ وہم کی حجاب, اگر پھاڑ دی, ہاں, لوک العیان اور فقد العیان,
ولو اشرق نور الایقان، ولو تو یقین کا یہ نور جب طلوع ہوتا ہے فغطا الاکوان، اکوان جانتا ہے؟ نہیں جانتا ہے تو کیا پڑھے؟ کون کی جمع کہ یہ نہیں اس کی جمع، اور آپ پتہ نہیں یہ نحوی لوگ مجھے کیا اکوان، یہ ساری کائنات لفظ کن سے، یہ ساری کائنات لفظ کن سے ہے، اور جو اس میں یہ حصیات ہے جو بھی ہے سب اکوان ہیں، یہ اکوان سب پردے میں چلے جائیں گے جو اگر آ گیا نور ایقان، کیا آئے گا؟ نور، تو آئے گا کہاں سے؟ آئے گا کہاں سے؟ ایمان کے درخت سے، کلمہ لا الہ الا اللہ سے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ اصلها وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین، ہر زمانے میں پھل ملے گا، آپ کو بھوک نہیں لگے گی، ہر زمانے میں ملے گا، اندھیرے میں ملے گا، روشنی میں ملے گا، رات میں ملے گا، دن میں ملے گا، صبح میں ملے گا، شام میں ملے گا، خلوت میں ملے گا، جلوت میں ملے گا، ہر وقت یہ بشاشت ہوگی۔ کیا کہا حضرت مریم علیہ السلام نے؟ کیا کہا؟ وہ اونچی آواز سے بولو، انا لک ھذا، اس کے پاس پھل تھے، کہیں کہاں سے آئے؟ قالت من عند اللہ، وہ بند ہے ایک چار دیواری میں، وہاں پھل دے، کہا مریم کہاں سے آئے؟ یہ کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ اللہ سے آئے، من عند اللہ، اللہ سے آئے۔ یہ تو ظاہری پھل، ان کا میں نہیں کہہ رہا، یہ تو ظاہری پھل جو اس کو ملے تھے، وہ تو ظاہری پھل ہے۔ میں تو اسمار حقیقیہ، اسمار کس کی جمع؟ ثمر کی جمع، وہ اونچا بڑا کر، اسمار حقیقیہ، حقیقی پھل ہر وقت ملیں گے، ان سے پوچھو جن کو ملتے ہیں، نہ پوچھیں پھر کا پوچھوں کی ارادت ہے تو دیکھیں کو یہ دے بیضا لیے بیٹھے اپنے ہستی میں۔ معلوم ہے؟ اللہ کرے سمجھنے کی توفیق نصیب ہو، اور یہ ایمان کا در اور گیا سے دیر کچھ سمجھتا ہے، اب سمجھنے کا وقت ہے، پہلے یاد کیا، رٹا خوب کیا، اس نے خوب رٹا کیا، اب سمجھنے کی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فہم قرآن نصیب کرے، ان شاہین بچوں کو وہ بال پر دے جو روح کو تڑپا دے، دل کو گرما دے۔ اللہ مجھے بھی یاد ہے، وہ تھوڑا سا مجھے دیکھتا ہے اس کو کیسے یاد۔ اللہ ان شاہین بچوں کو وہ بال پر دے جو روح کو گرما دے، دل کو تڑپا دے۔ وہ درد و محبت، اس کا کیا مطلب ہے؟ خطیب، تو ماشاء اللہ خطیب ہے، وہ درد و محبت دے جس کا ذکر خطیب نہیں کیا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ